آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد. یہ جو ہے کہ جو افکار ہیں بالکل آزاد ہونے چاہیے اور کوئی لمیٹیشن ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ابلیس کی ایجاد ہے. تو اس پہ وہ جو ہے وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں جی دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ آزادی افکار تو ابلیس کی ایجاد ہے. تو جب فکر آزاد نہیں ہوگی تو آپ نہ تو فلسفی کر سکتے ہیں نہ سائنس کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اقبال جو ہے فلسفی کے بھی خلاف تھے اور سائنس کے بھی خلاف تھے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر تو ان کو مطلب تھوڑا بہت وہ پڑھ ہی لیتے اس بات کو کہ اقبال کے مطلب مطمع نظر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، تو ایسی جاہلانہ بات نہ کرتے. یہ جاہلانہ بات ہے. یہ وہ فرماتے ہیں کہ personally I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. یہ میں چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اور سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور وداؤٹ دا برٹش امپائر. یعنی اس وقت تک یہ تو کلیئر نہیں تھا کہ برٹش یہاں پر رہیں گے یا جائیں گے. یہ تو بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ مسئلہ کلیئر ہوا نا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے پاس وسائل نہیں رہے اور ان کو جانا پڑا. یہ بھی دیکھیں اقبال ادھر 1930 میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برٹش یہاں سے چلے جائے. کہتے ہیں کہ یا تو برٹش کے تحت اگر ہمیں سیپریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تب مل جائے، یا برٹش کے بغیر. دیکھیں دورس نگاہ تھی ان کی اتنی کہ وہ ادھر بیٹھ کے جو ہے آج کے حالات کو دیکھتے تھے. تو the formation of a consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of the northwest India. اور اسلام کے لیے یہ ایک موقع فراہم کرے گا. اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے جو عربی شہنشاہیت، عرب امپیرلزم نے اس پر ڈال دیے تھے. یعنی اسلام کے جو خوشنما چہرہ تھا اس پہ جو داغ ڈال دیے تھے، بدنما داغ ڈال دیے تھے ملوکیت نے، عرب امپیرلزم نے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ اس کو ہم صاف کریں. وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہے. کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطہ حیات، اپنے تمدنی ارتقاء، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں. اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں. اب اس کے باوجود بھی اگر جناح کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے تو وہ ذہنی طور پہ کوئی اس کا مسئلہ ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ جو ساری سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ تو ایک طرف آپ رکھ لیں، اس میں کوئی ذرا برابر بھی کوئی شک ہے؟ کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں تھے اپنے موقف میں؟ تو جب ان کا پہلا پروپیگنڈا فیل ہو گیا نا، وہ جو 11 اگست والی سپیچ تھی، وہ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی اصل شناخت ہے کیا. ویسے تو یہ معاملہ طے شدہ تھا تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو، لیکن اب کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے حوالے سے کچھ کنفیوژنس پیدا کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ جو ملک کے سیکولر اور لبرل طبقات ہیں یہ خاص طور پہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کنفیوژن کریٹ کر دی جائے. اور کیونکہ ظاہری بات ہے اب پاکستان کے جو حالات ہیں موجودہ جو چل رہے ہیں وہ کتنے اچھے نہیں ہیں، اور جب قوم کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں تو پھر اس پروپیگنڈے کو زیادہ ہوا ملتی ہے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ تو غلط ہوا ہے کہ پاکستان اس حالت میں ہے آج. تو اس وجہ سے جو ہے یہ جو پروپیگنڈا ہے اس کو زیادہ ابھی ہوا مل رہی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم ذرا پاکستان کے اوریجنز کو سمجھیں، اور جو پاکستان کے فاؤنڈنگ فادرز ہیں ان کے ویژن کو سمجھیں کہ وہ کیا ویژن لے کے اس کے لیے اسٹرگل کرتے رہے اور کس لیے انہوں نے پاکستان کو پھر ہمارے لیے حاصل کیا. اللہ کے اذن سے ہوا ذری بات ہے، لیکن ان کی کاوشیں تھیں، ان کی اسٹرگل تھی. تو یہ آج ہم نے ذرا سمجھنا ہے. شروع کرنے سے پہلے کیونکہ ہم نے پہلے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو ہی سمجھنا ہے، انہی کے موقف کو پہلے سامنے رکھنا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے آرکیٹیکٹ تھے. ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی بھی گھر جب بنایا جاتا ہے تو آرکیٹیکٹ کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا تفصیلی نقشہ جو ہے وہ ڈرا کرتا ہے کہ کتنے کمرے ہوں گے، کتنی اس کی منزلیں ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. تو صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو پاکستان کے جو آرکیٹیکٹ ہیں نا
وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت عظیم شخصیت تھے. تو وہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زندہ فرد از ارتباط جان و تن، فارسی شعر ہے ان کا، زندہ فرد از ارتباط جان و تن اور زندہ قوم از حفظ ناموس کہن. وہ کہتے ہیں کہ فرد جو ہے اس کی زندگی اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک کہ اس کے جان اور تن کا رشتہ جو ہے وہ استوار رہتا ہے، کھڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو جسم ہے اور اس کے اندر جان ہے، یہ دونوں ملے رہیں گے تو انسان زندہ رہے گا. لیکن قوموں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا. قوموں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ قوم زندہ رہتی ہے اپنے مقصد کو محفوظ کر کے، یعنی جب اس کا جو مقصد ہے جس کے اوپر اس کو کھڑا کیا گیا ہے، جب تک کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا تو قوم زندہ رہے گی. اور جیسے ہی اس کے اصل اوریجن سے اس کا تعلق توڑ دیا جائے گا تو پھر وہ قوم کیا ہوگی؟ وہ قوم جو ہے پھر انتشار کا شکار ہو جائے گی اور تباہ ہو جائے گی. تو یہ معاملہ بڑا اہم ہے کہ پاکستان کے اوریجن کو اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس کو نہ سمجھا تو پھر پاکستان انتشار کا شکار ہو جائے گا اور پاکستان کا وجود بھی جو ہے وہ برقرار نہیں رہے گا. تو زندہ قوم از حفظ ناموس کہن، اپنے جو مقصد کے ساتھ تعلق استوار کر کے وہ جو ہے قوم زندہ رہتی ہے اور اس کی حفاظت کر کے قوم زندہ رہتی ہے. تو ہم نے بیسیکلی جو آج یہ بات واضح کر دی ہے نا کہ پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ان کا ویژن کیا تھا، یہ کلیئر ہونا چاہیے نا ہمارے سامنے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ کو دیکھیں گے، کیونکہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ اسی بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے جو فاؤنڈنگ فادرز ہیں، جس میں خاص طور پہ علامہ اقبال کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. بہت کم ہی لوگ ہیں جو علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ علامہ اقبال بڑے کلیئر ہیں. علامہ اقبال نے اپنا ویژن بڑے واضح طور پہ جو ہے اپنے خطبہ الہ آباد میں بھی واضح کر دیا تھا، اور اس سے پہلے ان کی جو شاعری تھی اس کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے اس بات کو کلیئر کر دیا تھا. اس لیے کوئی بندہ جو ہے ان کے اوپر حملہ نہیں کرتا اس حوالے سے. یہ جو سیکولرز اور لبرلز ہیں یہ اصل میں قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے حملہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ان کو کچھ ملے گا. لیکن ویسے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ جب ہم ان کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں گے اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کی سپیچز ہیں، ان کو ہم جب دیکھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا مشن کیا تھا اور وہ کیا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد تیسری شخصیت جو ہے وہ لیاقت علی خان ہے، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹ ہینڈ مین تھے، اور ان تمام اس سٹرگل کے اندر وہ مسلسل ان کے ساتھ رہے اور ان تمام وہ نیگوشیشنز میں موجود تھے جو کہ برٹش کے ساتھ ہوئی تھی پارٹیشن سے پہلے. تو یعنی وہ بہت قریبی ساتھی رہے ہیں. تو ان کا بھی اب کلیئر ہو جائے گا ہمیں کہ وہ کیا موقف رکھتے ہیں. تو ہمارے سامنے اب یہ بالکل جو ہے معاملہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کیا چاہتے تھے. ٹھیک ہے، باقی یہ جو پروپیگنڈا آج کل کیا جا رہا ہے کہ جی اصل میں تو یہ جو ہے پاکستان کو بنانے کا فیصلہ تو برٹش جو ہے پارلیمنٹ میں ہوا تھا، اور یہ برٹش یہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے یہ وجود میں آئے، کیونکہ اس وقت جو ہے امریکنز اور برٹش کا بڑا اچھا ایک جو ہے تعلق تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک بفر ریاست بن جائے تاکہ جو ریڈ انفلوئنس ہے، وہ جو کمیونسٹ انفلوئنس ہے، وہ اس کو روکا جا سکے. تو یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں اصل میں یہ ایک بیانیہ کھڑا کیا جاتا ہے. بیانیہ آپ کسی طرح بھی کھڑا کر سکتے ہیں. دنیا میں کوئی بھی ایونٹ جو ہوتا ہے وہ آئسولیٹڈ نہیں ہوتا، یاد رکھیں. دنیا میں جتنے ایونٹس ہوتے ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی بندہ جو ہے اگر آئسولیشن میں ہسٹری کو دیکھے گا تو پھر وہ خود غلطی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ مقصد تھا تو انہوں نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے جو کچھ کیا وہ کیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے فاؤنڈنگ فادر نے کیا ویژن رکھا. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پھر لوگوں نے ان کو اس وجہ سے کیوں سپورٹ کیا. یہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ ان لیڈران نے جب یہ اپنا ویژن سامنے رکھا تو مسلمانوں کے جمع غفیر نے ان کا ساتھ دیا اور پھر پاکستان بنا. تو یہ میٹر کرتا ہے. باقی کسی اور کا کوئی اور مقصد تھا پاکستان بنانے کا تو ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہوگا. جیسے اب آج ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے ہسٹوریکلی کہ جی جو افغانستان میں طالبان کو جتانے میں جو ہے یہ تو امریکہ کا ہاتھ تھا، امریکہ نے سارا سپورٹ کیا ان کو سوویت کے خلاف.
تو ٹھیک ہے، یہ تو بات ہسٹوریکلی ٹھیک ہے، لیکن کیا اس بات سے افغانیوں کی جو سٹرگل ہے، جدوجہد ہے، اس کو ہم انڈرمائن کر دیں گے کہ وہ جی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو اسی طرح ہوتا ہے دنیا میں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، تو اس طریقے سے ارینجمنٹس ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ کرتے ہیں۔ امام خمینی جب اسٹرگل کر رہے تھے جو اس کی رضا شاہ کے خلاف، تو اس وقت جو ہے فرانس نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو یہ آپس میں جو گریٹ پاورز کی جنگیں ہوتی ہیں وہ اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ تو معاملہ تمام ایونٹس کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ ایون کہ جب امریکہ بنا ہے، امریکن ریولوشن آئی ہے، تو اس میں فرینچ نے ساتھ دیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ برٹش اور فرینچ کی ایک بڑی لڑائی ہوتی تھی اس زمانے میں، ایک دو بڑی پاورز تھی اور ان کے آپس میں پھٹا ہوتا تھا۔ تو یہ کہا جائے گا جی امریکہ جو ہے اس کو تو فرینچ نے بنایا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس میں امریکنز کی اپنی سٹرگل بڑی میٹر کرتی ہے، پیٹریوٹس کی جو سٹرگل تھی وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو باقی جو اگر الائنمنٹ آپ کے گولز کے ساتھ کسی اور بڑی طاقت کی الائنمنٹ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، فبیہا، اچھی بات ہے، اس میں کیا معاملہ ہے ایسا؟ تو یعنی اس طرح کی کہانی ڈال کر جو ہے آج کل کی نوجوان نسل کو کنفیوز کرنا، یہ ہمارے جو لبرلز کا شیوا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں ذرا اس پہ ہوشیار رہنا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ موقف کیا تھا۔ ان کی جو شاعری ہے اس میں سے کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ اشعار دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ویژن رکھتے تھے مسلمانوں کے حوالے سے۔ ان کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، آپ نے سنا ہوگا، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی تمہاری جو ملت ہے اس کی بنیاد کچھ اور ہے، اقوام مغرب کے ساتھ جو ہے تمہارا کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی جو بنیاد ہے وہ ہمیشہ کس پہ ہوتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار۔ ان کی جتنی بھی جمعیت ہے، ان کی جتنی بھی جو قومیتیں ہیں، اس کی بنیاد یا تو جغرافیے پر ہے، ملک پر ہے، یا نسب پر ہے، یا نسل کے اوپر ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یا تو ایتھنک بنیاد ہے یا پھر کوئی جغرافیائی بنیاد ہے، ٹھیک ہے۔ ماڈرن جو جتنی بھی اسٹیٹس بنی، آپ کو پتا ہے کہ نیشن اسٹیٹس بنی، ان کی بنیاد انہی میں سے کسی پہ رکھی گئی تھی، یا تو جغرافیائی ہے، جیسے چائنا ہے، وہ ہمیشہ سے ایک اس کا جغرافیہ رہا ہے، اس کی ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ اس کا ایک ہسٹوریکل وجود رہا ہے۔ ایران کو آپ دیکھ لیں تو ایران جو ہے وہ صدیوں سے جو ہے اس طریقے سے ایک جغرافیہ رہا ہے۔ یہی معاملہ ترکوں کا ہے، یہی معاملہ دیگر جو ہے ریجنز کا ہے دنیا میں جتنے بھی ہیں، یا پھر وہ ایتھنک بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ٹرائبل بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ نیشنز بنتی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل مغرب کا معاملہ آپ چھوڑ دیں کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، جبکہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، کہ تمہاری جو جمعیت ہے، تمہاری جو اجتماعیت ہے، وہ مذہب کی بنیاد پر۔ ہم ایک یونیک نیشن ہیں، دنیا میں ایسی نیشن جو ہے وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہماری بنیاد اسلام ہے، ہماری بنیاد نہ تو کوئی ایتھنیسٹی ہے، نہ تو کوئی لینگویج ہے، نہ تو کوئی جغرافیہ ہے، ہماری بنیاد کیا ہے جی؟ اسلام ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں کو انہوں نے اس کا درس دیا، یہی ان کا ویژن تھا کہ اگر کوئی ریاست بنائیں گے تو اس کو اسلام کی بنیاد پہ بنائیں گے، اسے کسی رنگ، نسل یا جغرافیہ کی بنیاد پہ نہیں بنائیں گے۔ پھر اور خاص طور پہ جو نیشنلزم ہے اس کو تو وہ بت مانتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے کہ یہ سب سے بڑا بت ہے۔ وہ جو ان کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن، ٹھیک ہے، کہ بلکہ اس زمانے میں ہندوستان کے اندر بہت سی نیشنلسٹ موومنٹ چل رہی تھی۔ یہ اکثر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے بڑے اسکالرز ہیں، ڈاکٹر مبارک علی جیسے اسکالرز ہیں، وہ اکثر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان جو ہے جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ واحد وہ جماعت نہیں تھی جو مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرنے والی تھی، اور بڑی بڑی جماعتیں تھیں، لیکن اگر آپ دیکھیں ان تمام جماعتوں کا جائزہ لیں تو وہ نیشنلسٹ جماعتیں تھیں، اور یہی تو مسلم لیگ کی اس کال کا خاصہ تھا کہ ایک نیشنلسٹ کوئی کال نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اس لیے وہ پاکستان بننے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ ان میں سے زیادہ تر جو موومنٹس تھیں وہ یہی چاہتے تھے کہ ہندوستان میں ہی جو ہے اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ تو اقبال نے ہمیشہ اس کے خلاف بات کی ہے۔ ایون کہ آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے کے جو علماء تھے، جو اس وقت جمعیت علماء ہند جو ہے، ان کے جو لیڈر تھے، انہوں نے ہر کسی سے اگر یہ بات کر لی تھی، حسین احمد مدنی نے
ہلکی سے ان سے یہ بات ہو گئی تھی کہ جی قومیں جو ہیں وہ وطن کی بنیاد پر بنتی ہیں، تو علامہ اقبال نے ان کو ڈانٹا تھا. ان کا جو فارسی قطع ہے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو حسین احمد دیوبند میں بیٹھا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دین کی اصل ہے کیا. اور اس پہ انہوں نے اپنی جو بات کو بھی تبدیل کیا، وضاحت دی کہ جی میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہوتا ایسے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ہونا ایسے چاہیے. تو علامہ اقبال تو بہت سخت مخالف تھے اس کے کہ ہماری بنیاد اسلام کے علاوہ اور کچھ ہو، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے جو ہے اصل آئیڈینٹی جو ہے وہ ہندوستانی مسلمانیت کی ہے. یہ بالکل بھی درست بات نہیں، اقبال اس کو رد کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد جو ان کے پولیٹیکل جو اصول انہوں نے دیے وہ وہی تھے جو قرآن و سنت کی بنیاد پر اخذ کرتے تھے. انہوں نے خود ایک جگہ پہ فرمایا کہ سربری زیبا فقط اس ذات پہ ہم تاک ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاصل. اصل معاملہ کیا ہے، ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہوگا اس کی بنیاد کیا ہے، وہ یہی ہے کہ جو سربری زیبا فقط اس ذات پہ ہم تاک ہے، اسی کو جو ہے سربری حاصل ہے، اسی کو ہی اقتدار اعلیٰ اسی کے پاس ہونا ہوگا، اور کسی کے پاس جو ہے یہ اقتدار نہیں دیا جائے گا، اعلیٰ جو اقتدار ہے وہ نہیں دیا جائے گا. اچھا، ایک دوسرے والے سے انہوں نے جمہوریت کو بھی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا. وہ الگ بات ہے جب پاکستان بنا تو اس وقت جو ہے جمہوریت کا وہ والا جو ورژن جو صحیح معنوں میں اسلام سے مطابقت رکھتا تھا وہ نہیں آ سکا صحیح. اس کی اسپرٹ جو ہے ویسے تو جو ہے اسلام کے مطابق ہونی چاہیے تھے لیکن نہیں ہوئی. لیکن وہ تو اس کے سخت خلاف تھے کہ ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے یہ کوئی درست نہیں ہے کہ اس کو ہم اپنائیں، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کی بنیادوں پر ہمیں ایک نیا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کرنا چاہیے. ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو یہ ان کے پولیٹیکل نظریات تھے. اچھا، اکنامکس کے حوالے سے بھی وہ اسلامک اکنامکس کے ہی قائل تھے، اور اس حوالے سے بھی بڑے واضح انہوں نے اصول دیے کہ این امانت چند روزہ نزد معاص. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اتنا کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ ایمانت کے طور پہ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، در حقیقت مالک ہر شے خدا، اصل میں تمام چیزوں کی جو ملکیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہماری نہیں ہے. ہم جو ہے امین ہیں خالی. اس لیے یہ دنیا میں جتنے بھی اکنامک سسٹمز رائج تھے وہ اس کو رد کرتے تھے. تو وہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ جی ملکیت جو ہے یا تو انسانوں کی ہے یعنی انڈیویجولز کی ہے یا پھر اسٹیٹ کی ہے. زیادہ کمیونزم میں ہوتا ہے کہ ملکیت زیادہ جو ہے وہ ریاست کے پاس ہوگی اور کم جو ہے وہ انڈیویجولز کے پاس ہوگی. جس کے برعکس جو کیپٹلسٹک نظام ہے یا سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں زیادہ ملکیت جو ہے وہ فرد کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور کم ملکیت جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہے. لیکن ملکیت میں بہرحال یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا جاتا کہ یہ اللہ کی ملکیت اور یہ ہمارے لیے امانت ہے. جبکہ ہمارا معاملہ کیا ہے، مسلمانوں کے لیے جو کوئی بھی ملکیت نہیں ہے، سب ملکیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کو یہ واضح کرتے ہیں. اور پھر اکنامک سسٹم کے اور اصول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں پہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دولت کو ہر آلودگی سے پاک کرتا ہے، اور اس میں جو بھی جن کے پاس بھی کچھ ہے مال و دولت کا ان کو امین بنایا گیا ہے، ان کو اونر نہیں بنایا گیا. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اور اس سے بڑا اور کیا انقلابی جو ہے وہ نعرہ ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑا اور کیا انقلابی نظریہ ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہوں کی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین. ٹھیک ہے، تو یہ اصول ہے اسلام کی معیشت کا. اور جو ہے انہوں نے جو پھر ایک اور اینگل سے اس بات کو واضح کیا کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، کہ اسلام کا جو مطمع نظر ہے وہ کیا ہے، اسلام چاہتا کیا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا محتاج نہ رہے. اسلام میں کوئی کسی کا اسلام کا اصول یہ ہے کہ کوئی کسی کا اس دنیا میں محتاج نہ رہے. نقطہ شرع مبین است بس، جو شرع مبین ہے اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، واضح شریعت ہے، اس کا یہی نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اور سود کو جو ہے بڑا واضح طور پہ انہوں نے رد کیا کہ سود کی جو ہلاکت خیزی ہے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ از ربا جہاں تیرا دل چوں خشت و سنگ. کہتے ہیں کہ ربا کی وجہ سے، سود کی وجہ سے جو ہے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور جہاں تیرا، اور دل جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، اور جان جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں اس کے اندر بغاوت آ جاتی ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور آدمی جو ہے دانتوں کے بغیر درندہ بن جاتا. اس گہرائی سے انہوں نے جو ہے اس کو سمجھا تھا اور اس کو رد کیا. تو بہرحال یہ ان کے نظریات تھے جو وہ ہر جگہ بیان کرتے رہے. اس لیے ان کے بارے میں تو کوئی بندہ جو ہے یہ بات نہیں کر سکتا کہ
یہ جو ہے اسلام کے خلاف تھے، یا یہ کوئی سیکولر حکومت چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ویسٹرن بڑے بڑے آئیڈیلز ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی اور اس کو رد کیا، جیسے سب سے بڑا آئیڈیل جو ویسٹرن تہذیب کا ہے وہ ہے لبرٹی، آزادی، اور اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، جس کو پھر خاص طور پہ جو لبرلز ہیں بڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور بڑی جگہ سائی کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی بھی جو کتاب آئی ہے پرویز ہود بھائی کی، اس میں جو ہے انہوں نے جو ہے یہ اسی اقبال کے ایک شعر کو پیش کیا اور کہا کہ جناب اس کا مذاق اڑایا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا فرما رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گو فکر خداداد سے روشن ہے زمانہ، جو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی سوچ ہے، سوچنے کی صلاحیت ہے، اسی سے دنیا روشن ہے۔ انسان جب سوچے گا نہیں تو پھر اس دنیا سے، دنیا کے معاملات کو کیسے سمجھے گا اور دنیا سے اپنے لیے فائدے کی چیز کیسے اخذ کر سکے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ یہ جو ہے کہ جو افکار ہیں بالکل آزاد ہونے چاہیے اور کوئی لمیٹیشن ان کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ابلیس کی ایجاد ہے۔ تو اس پہ وہ جو ہے وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں جی دیکھیں کہ اقبال کہتے ہیں کہ آزادی افکار تو ابلیس کی ایجاد ہے، تو جب فکر آزاد نہیں ہوگی تو آپ نہ تو فلسفی کر سکتے ہیں نہ سائنس کر سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی اقبال جو ہے فلسفی کے بھی خلاف تھے اور سائنس کے بھی خلاف تھے۔ اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے، اگر تو ان کو مطلب تھوڑا بہت وہ پڑھ ہی لیتے اس بات کو کہ اقبال کے مطلب مطمع نظر کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، تو ایسی جاہلانہ بات نہ کرتے۔ یہ جاہلانہ بات ہے کہ علامہ اقبال پہ یہ الزام لگانا کہ وہ سائنس اور فلسفے کے خلاف تھے۔ وہ تو باقاعدہ پوری اس بات پہ تحریک کھڑے کر کے گئے ہیں کہ مسلمانوں کو سائنس بھی سیکھنی ہے اور فلسفہ بھی سیکھنا ہے، لیکن وہ صرف اس بات کے خلاف تھے کہ اس کے اوپر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی لمیٹیشن نہ ہو، یعنی قرآن و سنت کے بھی خلاف آپ جو ہے سوچ رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم قرآن و سنت کے خلاف نہیں جا سکتے، ہاں اس کے دائرہ اس نے کھینچ دیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے سوچیں، غور کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی غلط بات نہیں، بلکہ یہ عین مطلوب ہے، یہ ریکوائرڈ ہے۔ تو یہ جو ان پہ طنز کرنا بالکل بھی جہالت والی بات ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں آزادی افکار ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ٹھیک ہے، یہ آزادی جو افکار ہے ان کے لیے تباہی کا باعث بنے گی، اور بنی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ویسٹرن تہذیب میں جو تباہی پھیلی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہاں انہوں نے آزادی افکار کو کوئی جو ہے کسی اخلاقی دائرے میں نہیں رکھا۔ تو رکھتے نہیں ہو جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار۔ فکر اگر خام ہونا، فکر پختہ نہیں ہوگی اگر، اور پختگی سے مراد جہاں پہ وہی ہے کہ قرآن و سنت کی فاؤنڈیشنز، وہی الہی کی فاؤنڈیشنز جو ہیں وہ اگر اس کے ساتھ نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ، یہ آزادی افکار بیسیکلی انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ویسٹرن تہذیب میں واقعی انسانوں کو حیوان بنایا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی کہ ایک بندہ جو ہے ایک عورت کو اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے کتے کو کھینچتے ہیں۔ آج کل یہ بڑی تحریکیں چل رہی ہیں نا، وہ جو LGBTQ+ کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جی ایک بندہ جو ہے اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنا جینڈر کوئی بھی طے کر سکے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مرد کہے یا عورت کہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بات آج کل ڈسکشن میں آئی ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے میں کتا ہوں تو اسے کتا مانا جائے، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایک بلی ہوں تو اسے بلی مانی جائے۔ تو یہاں تک اب بات چل رہی ہے، تو انسان کو حیوانیت تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے۔ تو یہ بیسیکلی اقبال نے بالکل درست کہا تھا۔ تو یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جی اقبال سائنس و فلسفے کے خلاف تھے، ایسی سائنس اور ایسا فلسفہ جو انسان کو حیوان بنا دے اس کے وہ خلاف تھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ تو آیا ہی اس لیے تھا کہ انٹلیکچوئل انکوائری کو پروموٹ کیا جائے۔ بار بار قرآن مجید میں اس کو جو ہے واضح کیا گیا ہے کہ سوچو، غور کرو، کائنات کی وسعتوں میں تمہیں غور کرنا ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے کائنات کے اندر غور کرنے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے، جو کچھ بھی ہیونز اینڈ دی ارتھ میں ہے، یعنی گلیکسیز میں جو کچھ ہے، جو پلینٹس میں جو کچھ ہے، اور اس زمینوں میں جو کچھ ہے، وہ سب تمہارے فائدے کے لیے۔ تو اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان غور کرے۔ ایون کہ مارس پہ بھی اگر ہم جائیں گے تو ہمارے فائدے کی چیز وہاں ملے گی، جوپیٹر پہ بھی ہمارے فائدے کی چیز ملے گی۔ یہ کائنات ساری بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ یہ انسان کے لیے بنائی گئی۔ تو اسلام کے بارے میں یہ بات کرنا یا علامہ اقبال کے بارے میں بات کرنا کہ وہ سائنس و فلسفے کے خلاف تھے، یہ جہالت ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان کا جو تصور ہے، دوسرا بہت بڑا تصور ہے، وہ ایکوالٹی کا تصور ہے۔ تو اقبال نے اس کو بھی ایکسپوز کیا۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کے
کے اندر یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. یعنی ان کا جو علم ہے، ان کی حکمت، تدبر، فلسفہ اور جو ان کی حکومت ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو دنیا میں انسانوں کا خون چوس رہے ہیں. یہ ان کا مقصد ہی یہ ہے. کالونیز نے کیا کیا؟ جہاں جہاں پہ گئے جتنے بھی انسانی سماج تھے ان کو برباد کیا، تباہ کیا، ان کے ریسورسز کو ایکسٹریکٹ کیا اور ان کو جو ہے خانہ جنگی کی حالت میں چھوڑ کے چلے گئے. یہی حال کیا، بالکل ایسا. تو یہ صرف مساوات کا درس دیتے ہیں، اصل میں یہ انسانوں کو لڑاتے ہیں، ان کو برباد کرتے ہیں. پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. اور پھر مساوات مرد و زن کا جو بیڑا غرق انہوں نے کیا کہ عورت بالکل مرد کے برابر ہے. اس سے کیا ہوا کہ ان کا خاندانی نظام تباہ ہو کے رہ گیا اور آج یہ پھر بھگت رہے ہیں اس کا خمیازہ. جب خاندانی نظام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، عورت جو ہے وہ ایک بکاؤ مال بن کے رہ گئی. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی افزائش نسل ختم ہو گئی. اور اب یہ نیگیٹو گروتھ ریٹس ہیں سب نیشنز کے، یعنی ود ان نیکسٹ 100 ایئرز یا 50 to 100 ایئرز یہ ان کا وجود ہی نہیں رہے گا. اس لیے تو یہ امیگریشن پالیسیز کیوں ہوتی ہیں؟ یہ کیوں جو ہے وہ دیسی وہاں پہنچ جاتے ہیں سارے ہیں جی، یا فلپینی پہنچ جاتے ہیں یا چینی پہنچ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس کام کرنے والے بندے ختم ہو چکے ہیں، یا تو ان کی سوسائٹیز کے اندر بڑے بوڑھے موجود ہیں یا پھر صرف چھوٹے بچے موجود ہیں. بیچ میں ایک جنریشن گیپ آ چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان انسٹرکشنز کو جو ہے وہ نہیں تسلیم کیا. تو اس بارے میں بھی اقبال جو ہے واضح طور پہ اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ 1000 بار حکیموں نے اس کو سلجھایا مگر یہ مسئلہ زن رہا وہیں کا وہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ زن جو ہے وہ حل نہیں ہو سکا. تو ایک اور جگہ پہ اس بات کو خصوصی سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس بحث کا کچھ فیصلہ میں کر نہیں سکتا، وہ خوب سمجھتا ہوں یہ زہر ہے وہ قند. کیا فائدہ کچھ کہہ کے بنوں اور بھی ماتوب، پہلے ہی خفا مجھ سے ہیں تہذیب کے فرزند. کیونکہ اس زمانے میں اقبال پہ بہت جو ہے کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ یہ بڑے اسلام کو پروموٹ کرتے ہیں. تو اقبال کہتے ہیں میں اور کیا کہ میں اور برا بنوں گا، یہ مجھ پہ ویسے ہی جو ہے بڑے حملے کر رہے ہیں. تو اس راز کو عورت کی بصیرت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خیرت مند. عورت ہی اس کو سمجھے کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی ہے نسواں کے زمورت کا گلوبند. کہ وہ سوچو کہ اگر عورت کو آزاد کر دیا جائے گا، اس کے اوپر کوئی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو وہ پھر ایکسپلائٹ ہوگی، لوگ اس کو استعمال کریں گے، اس کی بربادی ہوگی. اور یہ بہتر ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کو ایک خاوند کی پروٹیکشن ملے اور گھر ملے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، تو سوچنا پڑے گا. تو بہرحال یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی تو اس پہ بات کرتے جائیں ختم نہیں ہوگی. اقبال کیا چاہتے تھے یہ بڑا واضح ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دربیاں کہ مقصد حیات مسلم اعلاء کلمت اللہ. اس بیان کے بارے میں کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد صرف ایک ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا اور بس. تو علامہ اقبال بڑے واضح تھے. اس لیے جب انہوں نے خطبہ الہ آباد ارشاد فرمایا تو اس میں اپنے ویژن کو بڑا واضح طور پہ بیان کر دیا. اور اس لیے ہم ان کو آرکیٹیکٹ کہہ رہے ہیں کہ وہیں پر انہوں نے وہ دیکھ لیا تھا پاکستان جو آج ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ خطبہ الہ آباد آپ ہوتا ہے 1930 میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا. جی دو قومی نظریہ تو پہلے سے ایک اس کی ابیاری ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ خاص طور پہ جو اس جگہ پہ قائد اعظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تھا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو 4 پروونسز ہیں، سرحد، سندھ، پنجاب اور بلوچستان، اس پر مشتمل جو ہے ایک ہمیں ایک اٹانومس جگہ ملنے والی یہ ڈیسٹنی ہے مسلمان. میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. یہ وہ فرماتے ہیں کہ personally I would like to see the Punjab Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. یہ میں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور سیلف گورنمنٹ ود ان دا برٹش امپائر اور وداؤٹ دا برٹش امپائر. یعنی اس وقت تک یہ تو کلیئر نہیں تھا کہ برٹش یہاں پر رہیں گے یا جائیں گے. یہ تو بعد میں آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ مسئلہ کلیئر ہوا نا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ان کے پاس وسائل نہیں رہے اور ان کو جانا پڑا. یہ بھی دیکھیں اقبال ادھر 1930 میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برٹش یہاں سے چلے جائے. کہتے ہیں کہ یا تو برٹش کے تحت اگر ہمیں سیپریٹ کیا جاتا ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس میں تب مل جائے، یا برٹش کے بغیر. دیکھیں دورس نگاہ تھی ان کی اتنی کہ وہ ادھر بیٹھ کے جو ہے آج کے حالات کو دیکھتے تھے. تو the formation of a consolidated northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of the northwest India. انہوں نے کہا تھا کہ
یہ ایک تقدیر ہے جو لکھی جا چکی ہے، یہ ہونے والا. اور دیکھیں مزے کی بات ہے کہ پاکستان جب بنا تو ہمیں تو ویسٹ پاکستان بھی ملا تھا، لیکن ویسٹ پاکستان جو ہے اقبال نے نہیں دیکھا تھا. اقبال کی نگاہ اسی پاکستان پہ جمی ہوئی تھی اس وقت بھی. اتنے وہ ویژنری آدمی تھے. حالانکہ آواز بنگال سے اٹھی تھی، مسلم لیگ کی بنیاد بنگال میں پڑی تھی، لیکن پتہ نہیں کیا وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نگاہ عطا فرمائی تھی. وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ مومن کی فراست سے بچو کہ جب دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ شان تھی ان کی کہ وہ دیکھ رہے تھے اور اسی پاکستان کو انہوں نے دیکھا تھا. شکر ہے ابھی تک وہ پاکستان جو ہے سلامت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی. پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے جو ہے میں اردو میں پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو ویسے تو انگلش میں یہ پورا خطبہ ہے لیکن میں اردو ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ یہ مشکل الفاظ ہیں اس پارٹ میں، لیکن یہ پارٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں وہ اب بتا رہے ہیں کہ وہ کیسا پاکستان ہوگا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ایک متحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ جو میرا مطالبہ ہے یہ میں ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہا ہوں. میرا ویژن کیا ہے کہ اسلام کو فروغ ملے. دیکھیں یہ نہیں تھا کہ جی ہمیں جناب بس اسٹیٹ مل جائے. یہ اکثر بات کی جاتی ہے نا کہ جی مقصد تو یہ تھا جی مسلمانوں کو ایک اسٹیٹ مل جائے، وہاں پہ مسلمانوں کو پروٹیکشن حاصل ہو. یہاں پہ وہ مسلمانوں کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ہندوستان اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ایک متحدہ مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں. ہندوستان کے نقطہ نظر سے اس کا مطلب اندرونی توازن قوت کے باعث امن و سلامتی کا ہوگا. یعنی یہاں پہ ہندوستان بھی سیف رہے گا کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہندو اور مسلمان جب سیپریٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک طرح سے امن آ جائے گا. کیونکہ اگر ہم نے اس کو سیپریٹ نہ کیا تو ہمیشہ خانہ جنگی چلتی رہے گی اور یہ ہندوستان کے لیے بھی بربادی کا معاملہ ہے. اور اسلام کے لیے یہ ایک موقع فراہم کرے گا. اب یہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے جو عربی شہنشاہیت، عرب امپیرلزم نے اس پر ڈال دیے تھے. یعنی اسلام کے جو خوشنما چہرہ تھا اس پہ جو داغ ڈال دیے تھے، بدنما داغ ڈال دیے تھے ملوکیت نے، عرب امپیرلزم نے، ہمیں موقع مل جائے گا کہ اس کو ہم صاف کر دیں. ٹھیک ہے جی. اور اپنے قوانین، اپنی تعلیم اور اپنے تمدن کو حرکت میں لا کر ان کی اصل روح اور عصر جدید کی روح سے رابطہ قائم کر سکے. ٹھیک ہے جی. اور اسلام کے لیے یہ ایک موقع فراہم کرے گا کہ وہ ان اثرات سے آزاد ہو جائے جو عربی شہنشاہیت نے اس پر ڈال دیے تھے، اور اپنے قوانین، اپنی تعلیم اور اپنے تمدن کو حرکت میں لا کر، یعنی اسلام جو ہے وہ اپنی تعلیم، اپنے تمدن اور اپنے قوانین کو حرکت میں لا کر ان کی اصل روح اور عصر جدید کی روح سے رابطہ قائم کر سکے. اسلام، یہ نہیں بات ہو رہی کہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اس طرح یہ بات واضح ہے کہ آب و ہوا، نسل، زبان، مسلک اور معاشرتی نظام میں ہندوستان کی تعداد اقسام کے پیش نظر زبان، نسل، تاریخ، مذہب اور معاشی مفادات کی شناخت کے اتحاد پر مبنی خود مختار ریاستوں کا قیام ہی ہندوستان میں مستحکم آئینی ڈھانچے کو محفوظ بنانے کا ممکنہ طریقہ ہے. یعنی وہ یہ بھی بات واضح کر رہے تھے کہ یہ اسلام کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا اور ہندوستان کے لیے بھی. ہندوستان کا جو امن ہے وہ بھی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو یہ جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا موقف تھا. میں نے بتایا آپ کو اتنا کلیئر ہے. اب اس پہ تو کوئی اگر بات کرے گا ابھی تو منہ کی کھائے گا کیونکہ علامہ اقبال تو اپنے ویژن میں بہت کلیئر تھے. اب آتے ہیں جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے. جو اصل میں ایک ایسا یعنی ہسٹری کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پھر نقب لگایا جاتا ہے، جہاں پہ جو سیکولرز اور لبرلز ہیں وہ حملہ کرتے ہیں. وہ ہیں محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم. ان کے معاملات جو ہیں ان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اچھا، اس میں ہمیں ایک بات تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے، وہ یہ کہ محمد علی جناح جو تھے وہ کوئی اپنی زندگی کے شروع میں بھی اور بعد میں بھی کوئی اتنے زیادہ اسلامی نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ جو اسلام کا جو بیج بویا ہے نا کسی نے ان کے دل میں، وہ کون ہے؟ وہ یہی علامہ اقبال ہے. اس لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ آرکیٹیکٹ ہیں، ایک ماسٹر آرکیٹیکٹ جیسے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے نا پہلے سے. اور یہ سب اس بات کو نہ صرف یہ ہے کہ قائد اعظم نے خود تسلیم کیا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ 1937 میں تو قائد اعظم جو تھے وہ تو لندن چلے گئے تھے، وہ تو دل برداشتہ ہو گئے تھے. انہوں نے تو اسٹرگل کو چھوڑ دیا تھا.
یہ تو باقاعدہ علامہ اقبال وہاں پر گئے ہیں، ان سے اب جو بھی انہوں نے ڈسکشنز کی ہیں ان کو کنونس کیا ہے کہ واپس آئیں اور اس کو لیڈ کریں باقاعدہ. اب جب اس والے سے قائد اعظم کی اپنی شہادت آ جائے تو مسائل ہو جائے گا نا کہ وہ علامہ اقبال کو کیا سمجھتے تھے. یہ ان کا پریزیڈینشیل ایڈریس ہے 26 یہ اینول سیشن تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا پٹنہ میں، جو دسمبر 26 1938 میں منعقد ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کیا یہ دسمبر 28 1938 ہے. علامہ اقبال کب فوت ہوئے ہیں؟ سپٹمبر میں. ٹھیک ہے. تو ان کی وفات کے بعد ان کا یہ ایڈریس ہے. اس میں وہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں. اب سارا ریلیشن سمجھ جائیں گے کہ اصل وہ پیچھے جو پلانر ہے نا وہ کون ہے. ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ. کہتے ہیں میرے لیے ان کی حیثیت کیا ہے، وہ میرے بڑے قریبی دوست تھے، وہ فلاسفر تھے، فلسفی تھے اور گائیڈ تھے، مجھے رہنمائی دینے والے تھے. اور ایز سچ دا مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ. مجھے جو انسپائر کیا ہے یہ انہوں نے کیا ہے، اور مجھے روحانی قوت فراہم کی ہے یہ انہوں نے دی ہے. اب بتائیں، اب ہمیں کنیکشن پتہ چل رہا ہے نا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہو گیا تھا محمد علی جناح کو کہ پہلے وہ کانگریس میں تھے، بعد میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ محمد علی جوہر نے انہیں انوائٹ کیا تھا. محمد علی جوہر کون ہے؟ وہ بھی وہ عظیم شخصیت جنہوں نے خلافت موومنٹ کھڑی کی تھی. یہ محمد علی جوہر ہیں جنہوں نے پھر ان کو کنونس کیا تھا کہ آپ مسلم لیگ میں آئیں. تو دیکھیں پیچھے وہ اسلامی ذہن کام کر رہا ہے. محمد علی جناح تو ٹھیک ہے وہ لبرل تھے، سیکولر تھے، لیکن ان کو پہلے کنونس کیا کہ مسلم لیگ میں آئیں، اور اس کے بعد جو ان کی ذہن سازی کی ہے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ. While he was ailing in his bed, it was he who, as the president of Punjab Provincial Muslim League, stood single-handed as a rock in the darkest days in the Punjab by the side of the League banner, undaunted by the opposition of the whole world. اب وہ ان کی وہ خدمات بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا اہم رول ادا کیا مسلم لیگ کے اندر. لیکن یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ٹو می ہی واز اے پرسنل فرینڈ، فلاسفر اینڈ گائیڈ، ایک رہنما تھے، اینڈ ایز سچ دا مین سورس آف مائی انسپریشن اینڈ اسپرچل سپورٹ. تو یہ ایک ایسا ایویڈنس ہے جس کو آپ کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، یہ آن ریکارڈ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ حقیقت ہمارے سامنے ہے بالکل کہ جب وہ انگلینڈ چلے گئے تھے علامہ اقبال، اور جب قائد اعظم جو ہے انگلینڈ چلے گئے تھے تو یہ اقبال جو تھے جنہوں نے ان کو کنونس کیا، اور سب سے پہلے ایک لیٹر لکھا جون 21 1937 میں انہوں نے لکھا تھا، وہ بھی ٹیکسٹ موجود ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں آپ کے علامہ اقبال کے جانے کے بعد اب سینیریو کیا ہے یہاں پر کہ محمد علی جناح جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اب وہ کیا بات کر رہے ہیں. اور یہ بات جو جتنے بھی ایون کے سیکولر دانشور بھی ہیں، جس میں ڈاکٹر اشتاق احمد جو ہیں وہ ایک بڑی مطلب پرسنالٹی ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے جناح کے اوپر. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر ہسٹوریکل ریکارڈ اگر دیکھا جائے نا تو صرف یہی ریکارڈ ہے جو ان کی سپیچز ہیں، پبلک سپیچز ہیں، اور جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اور میسیجز ہیں. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس مستند ریکارڈ نہیں ہے. یعنی یہ جو لوگ کہانیاں ڈالتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جی فلاں شخص جو تھا اس نے قائد اعظم سے ملا تو قائد اعظم نے ان کو یہ بات کہی کہ جی میں تو جناب اسلام کا ایسی نام لے رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، میرا مقصد تو سیکولر اسٹیٹ بنانا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ کوئی پرسنل کسی بندے کو کہی ہیں، لوگ اس طرح کوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی کیا سند ہے؟ کوئی سند نہیں ہے ہمارے پاس. وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا جو لکھنے والا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ انہوں نے بھی مانا ہے. ڈاکٹر اشتاق احمد جو ہیں جو یہ اسٹاک ہوم یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں ہسٹری کے، تو انہوں نے کتاب لکھی تھی، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے پاس اگر ہسٹوریکل ریکارڈ ہے نا تو وہ ان کی وہ سپیچز ہیں اور اسٹیٹمنٹس ہیں. اب ہم ذرا وہ ریکارڈ پڑھ لیتے ہیں اور سلسلہ وار پڑھ لیتے ہیں آپ کے سامنے، یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کیا چاہتے تھے. اور اس میں ایک تکرار ہے ایک چیز کی، اسلام کی. بار بار وہ کہہ رہے ہیں. یہ فروری 1938 میں یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو اسٹریچی ہال ہے اس میں فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اسلامی کلچر اور تہذیب سے بہت محبت ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلامی تمدن اور فلسفے سے بالکل بیگانہ ہو جائیں. پھر جون 1938 میں ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا اور فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے کوئی نیا پروگرام تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے پاس 1300 سال سے ایک مکمل پروگرام موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے.
قرآن پاک میں ہماری اقتصادی، تمدنی اور معاشرتی اصلاح و ترقی کا سیاسی پروگرام موجود ہے۔ میرا اسی قانون الہیہ پر ایمان ہے اور جو میں آزادی کا طالب ہوں وہ اسی کلام الہی کی تعمیل ہے۔ آپ بتائیں۔ پھر آگے دسمبر، میں سلسلہ وار آپ کو پڑھتے جا رہا ہوں جو کہ ان کی پبلک سٹیٹمنٹس ہیں، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن یہ کافی زیادہ کوٹ کی جاتی ہیں۔ دسمبر 1942 میں کراچی آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اور ہم نے جو اپنا بھی جو ہے اس پہ کیمپین بھی کی تھی اپنے پیج کے اوپر، فیس بک پیج کے اوپر، کہ کتنا واضح موقف تھا ان کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے؟ پاکستان کا مقصد اس کے سوا اور کیا ہے کہ پاکستان میں اللہ کے دین کا نظام قائم ہوگا۔ اب بتائیں، اس میں اب کوئی مبہم بات ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آگے 19 مارچ 1944 میں پنجاب اسٹوڈنٹس فیڈریشن لاہور کی سالانہ کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں حلالی پرچم کے علاوہ اور کوئی پرچم درکار نہیں، ہمارے لیے حلالی پرچم ہی اصل پرچم ہے۔ اسلام ہمارا رہنما ہے جو ہماری زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ہی ہمارے لیے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ 21 نومبر 1945 میں سرحد میں جو مسلم لیگ کانفرنس پشاور میں جو خطاب ہوا تھا ان کا، یہ پشاور مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ اپنے ضابطۂ حیات، اپنے تمدنی ارتقاء، روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ اس لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں اسلامی قوانین کے مطابق حکومت کر سکیں۔ اب اس کے باوجود بھی اگر جناح کے بارے میں کوئی کہے کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے تو وہ ذہنی طور پہ کوئی اس کا مسئلہ ہوگا۔ یہ سٹیٹمنٹس جو ہیں جو کہ بہت بڑا ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، وہ کیا بتا رہی ہیں؟ اس میں کوئی مبہم بات ہے؟ کوئی کلیئر کوئی ایسی چیز ہے جس میں کنفیوژن ہو؟ اچھا، 24 نومبر 1945 کو مردان کے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کی آزاد مسلم مملکت کے حصول میں بھی اپنا کردار ادا کریں جہاں مسلمان اسلامی فرما روائی کا نظریہ پیش کر سکیں گے، اسلامی فرما روائی کا جو ہے نظریہ پیش کر سکیں گے۔ پھر جو ہے نومبر 1946 کو سید بدر الدین احمد کو اپنی قیامگاہ پر ایک تفصیلی انٹرویو دیا انہوں نے، جس میں انہوں نے واضح کیا کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے جی، اسلامی حکومت کے قیام میں ہے۔ اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو رد کر کے عظیم مفکر علامہ اقبال کے اسرار پر واپس آ گیا۔ کلیئر ہو گیا نا جی مسئلہ، آپ کنیکشن۔ وہ کون ہے؟ وہ مرد مجاہد، وہ مرد فقیر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، جو پیچھے کام کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ قائد اعظم کو وہاں سے لے کر آئے ہیں کہ لیڈ کریں مسلمانوں کو اس سیپریٹ ہوم لینڈ حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے مولانا مودودی پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے، اور ان کو بھی لے کر آئے ہیں حیدرآباد دکن سے یہاں پر، کہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان بند ہو جائے گا، یہ اسلامائز نہیں ہوگا، اس کی اسلامائزیشن کے لیے مولانا مودودی پہ نگاہ رکھی ہوئی۔ عجیب شخصیت۔ تو اس میں انٹرویو میں واضح کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی تمام مشکلات کا حل اسلامی حکومت کے قیام میں ہے۔ اور یہ پٹی مجھے کس نے پڑھائی ہے؟ میں ذرا اس تنزل ان کو جواب دینے کے لیے بات کر رہا ہوں، کیونکہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ جی ٹھیک ہے وہ پہلے جو بھی تھے اب انہوں نے ایک بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو یہ کس نے ان کو یہ بات سمجھائی ہے؟ وہ بتا رہے ہیں اسی قیام کی خاطر میں لندن کی پرسکون زندگی کو رد کر کے یہاں پہ آیا، میں اور کسی کام کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ علامہ اقبال نے جو ان کو کنونس کیا تھا وہ اس بات پہ کنونس کیا تھا، وہ اور کسی بات پہ کنونس ہونے والے نہیں لگ رہے تھے، اس بات پہ کنونس کیا تھا کہ آپ اس مشن کو اس لیے پکڑیں کہ یہ ایک بہت بڑی دینی ذمہ داری ہے۔ عظیم مفکر علامہ اقبال کے ساتھ واپس آ گیا۔ انشاءاللہ پاکستان کے نظام حکومت کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہی ہوگی، اور اس پر ایسی فلاحی اور مثالی اسٹیٹ قائم ہوگی کہ دنیا اس کی تقلید پر مجبور ہو جائے۔ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم وہاں تک پہنچیں۔ دسمبر 1946 کو مصری ریڈیو پر خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی بسر کریں اور ان تمام اقدار کا تحفظ کریں جن کا اسلام علم بردار ہے۔ ان ویلیوز کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ پھر جولائی 1947 کو جو ہے لندن مسلم لیگ کے نام پیغام میں فرماتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم دنیا میں اس نئی عظیم خود مختار اسلامی ریاست کی تعمیر مکمل اتحاد، تنظیم اور ایمان کے ساتھ کر سکیں گے۔ پھر 14 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے افتتاح کے موقع پر جو ماؤنٹ بیٹن کی تقریر تھی اس کے جواب میں وہ فرماتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا وہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کا آغاز 1300 برس پہلے ہو گیا تھا جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد نہ صرف زبانی بلکہ عملی طور پر یہودیوں اور عیسائیوں سے فراخ دلانہ سلوک کیا۔ مسلمانوں کی تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی۔ پہلی دستور ساز اسمبلی سے بھی وہ یہی خطاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد
30 اکتوبر 1947 کو لاہور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر ہم قرآن حکیم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی، اگر ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو فتح کسی ہوگی، وہ ہماری ہوگی۔ میرا آپ تمام لوگوں سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ 14 دسمبر 1947 کو آل انڈیا مسلم لیگ کونسل سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں صاف طور پر واضح کر دوں کہ پاکستان اسلامی نظریات پر مبنی ایک مملکت ہوگی۔ پھر جنوری 1948 کو گورنر جنرل کی ایسے کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیے سے وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا کیونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا ان کی زندگی میں شروع ہو چکا تھا، یہ آج کی بات نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں ان ظالموں نے جو ہے پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ اور وہ پروپیگنڈا کی بنیاد کیا تھی؟ وہ ان کی ایک سپیچ ہے 11 اگست 1947 کی، جس کو بہت انہوں نے جو ہے پھیلایا سیکولرز اور لبرلز نے، کہ جی پاکستان بننے سے بالکل جو ہے چند دنوں پہلے قائد اعظم جو ہے یہ تقریر فرما رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے صرف یہ بات کہی تھی کہ اقلیتوں کو جو ہے برابر کے حقوق ملیں گے۔ اس کو بنیاد بنا کر، حالانکہ انہوں نے اس میں کئی ذکر نہیں کیا کہ وہ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا۔ جو ان کو شاید پتا تھا کہ پاکستان میں کوئی لوگ شاید کتابیں اتنی نہیں پڑھتے، لیکن پھر دینی طبقات کو جب پتا چلا تو وہ یہ ساری سٹیٹمنٹ پھر منظر عام پر لے آئے۔ مورخین نے بھی اس پہ کام کیا اور جو بھی اسلام پسند تھے ان لوگوں نے اس پہ کام کیا، اور یہ ساری سٹیٹمنٹ سامنے لے کے آگے تو پھر ان کی دال نہیں گل سکی، وہ تو جو پروپیگنڈا تھا ان کا وہ ہوا ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا، اس کا میں ذکر کرتا ہوں ابھی، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان بننے کے بعد بھی وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، کہ اس وقت بھی لوگ شرارتیں کر رہے تھے کہ میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ میں ان کے عزائم نہیں سمجھ رہا کہ وہ کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح 1300 برس پہلے ہوتا تھا۔ میں یہ بات واضح کر دیتا ہوں۔ پھر فروری 1948 میں سبی دربار بلوچستان میں دوران خطاب فرماتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ میری نجات اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے، میرا اس پر ایمان ہے کہ میری نجات جو ہے اخروی نجات وہ اسوہ حسنہ پہ چلنے میں ہے۔ قانون جو قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بنایا، ہمیں چاہیے کہ اپنی جمہوریت کی بنیادیں صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے بعد یہ تقریباً فروری 1948 کو خواجہ پاکستان سے خطاب کرتے ہوئے غالباً ان کی لاسٹ سپیچز میں ہی آتا ہے کہ اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین پر اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ساری سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ تو ایک طرف آپ رکھ لیں، اس میں کوئی ذرا برابر بھی کوئی شک ہے؟ کسی کو ہو سکتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں تھے اپنے موقف میں؟ تو جب ان کا پہلا پروپیگنڈا فیل ہو گیا نا، وہ جو 11 اگست والی سپیچ تھی وہ اس کا تو ہوا ہوگی، اور اب تو ڈاکٹر اشتیاق احمد جو ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ ایک خاص تناظر میں وہ سپیچ انہوں نے کی تھی، کیونکہ وہ خدشہ بہت زیادہ تھا اس وقت کہ پارٹیشن وقت جب ہو جائے گی تو وہاں کی جو مسلم مائنورٹیز ہیں ان پہ بڑا ظلم ہوگا، تو اس لیے انہوں نے یہاں پہ کہا کہ بھی یہاں پہ مائنورٹیز جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، یہ ہماری روایات ہیں، ٹھیک ہے، تو تاکہ وہاں کے مائنورٹیز کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کریں، تو وہاں پہ وہ جو ہے بات اس طرح سامنے آ گئی، ورنہ یہ ایک انوملی ہے۔ اصل میں تو ان کا موقف کیا تھا وہ تو واضح تھا۔ جب یہ پروپیگنڈا ان کا فیل ہو گیا تو انہوں نے دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا، اور وہ آج تک جاری ہے۔ ابھی بھی جو ہود بھائی نے کتاب لکھی ہے اس میں بھی وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ڈاکٹر اشتیاق احمد نے بھی اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو معاملہ تھا نا قائد اعظم کا، وہ انہوں نے کلیئر نہیں کیا تھا، وہ کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے۔ بعض جگہ انہوں نے سیکولر پاکستان کی بھی بات کی، بعض نے اسلامی پاکستان کی بھی بات کی، یا ان کی سپیچز سے یہ بات اخذ ہو سکتی تھی۔ تو اب یہ جو سارا ریکارڈ ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے اس لیے سنایا ہے کہ اس میں کوئی اگر ایک بھی سٹیٹمنٹ ایسی ہے جس میں کوئی شک ہو، جس میں کوئی یہ شک بھی ہوتا ہو کہ وہ کوئی سیکولر پاکستان چاہتے تھے، یہ سفید جھوٹ ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو کہ کھڑا کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے جی انہوں نے کلیئر نہیں کیا، جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے واضح نہیں کیا تھا کہ سب سپورٹ ان کو ملتی رہے، حالانکہ سپورٹ کس سے ملی ان کو؟ مسلمانوں سے ملی، اور کس سے ان کو ملنی تھی؟ اقلیتوں سے کون سی سپورٹ ملنی تھی؟ وہ تھوڑی بہت ہی سپورٹ جو تھی ان کو ملنی تھی، اصل تو مسلمانوں سے سپورٹ ان کو ملی ہے، اور وہ ان کا کلیئر موقف تھا اسی لیے سپورٹ ملی ہے، ورنہ کیوں سپورٹ ملی؟ تو یہ بالکل ایک فراڈ ہے۔ اچھا یہ تو دیکھیں نا ایک کول کی بات ہے، تقاریر ہیں۔ اچھا اگر عمل بھی ان کا اس کے مطابق ہو تو پھر کہ جب پاکستان بن گیا تو اس میں پاکستان کے بنتے ساتھ ہی ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم ہوا، اس کو اپروو انہوں نے کیا بطور گورنر جنرل کے۔
یعنی نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کی، پورے 8 سال یہ بات کرتے رہے، 10 سال یہ بات کرتے رہے، 1938 سے لے کے 48 تک یہ بات کرتے رہے، بلکہ جب ان کو موقع ملا تو پریکٹیکل سٹیپ بھی لے لیا اس کے لیے۔ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن، یہ نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ کس سے انسپائرڈ ہے۔ یہ تو اب ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم جو ہے وہ اگنور کر سکیں کہ وہ انسپائرڈ ہیں علامہ اقبال سے۔ وہ علامہ اقبال کی وہ مشہور کتاب ہے جو خطبات ہیں، اس پر وہ مبنی کتاب بھی چھپی ہوئی ہے کہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، تو اس کو ریفر کر رہے ہیں ایون کہ اس ڈپارٹمنٹ کے نام میں بھی، کہ ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن قائم کیا انہوں نے، اور اس کے اوپر جو تعینات کیا اس کے ہیڈ کو، وہ کون تھے؟ علامہ اسد، علامہ ڈاکٹر اسد، جو کہ پہلے جیو تھے اور وہاں سے پھر وہ اسلام کی طرف آئے، وہ بھی علامہ اقبال کے شاگردوں میں سے تھے۔ اور اس کا مشن کیا تھا؟ مشن یہ تھا کہ جو اسلامک اصول ہیں اس کے مطابق جو ہے یہاں پر جو بھی نظام ہیں، سسٹمز ہیں، ان کو ترتیب دیا جائے۔ اور بعد میں یہی لیگیسی ہے جو بعد میں اب اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل کی شکل میں بعد میں جو ہے وہ منتج ہوئی۔ آج بھی وہ ادارہ موجود ہے اور کافی اس نے کام کیا اور کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کا عمل بھی اس کے مطابق ہے جو کہ وہ قولن بات کر رہے تھے۔ اب اس پہ جو ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگانا کہ وہ پاپولسٹ لیڈر تھے، یعنی وہ تو یہ سب باتیں اس لیے کر رہے تھے کہ وہ پاپولر ہونا چاہتے تھے۔ پاپولسٹ لیڈر کون ہوتا ہے؟ پھر پاپولر ہونے کے لیے جھوٹی باتیں کہتا ہے جو مین نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے معاذ اللہ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اسلامی ٹچ استعمال کیا، جیسے پچھلے دنوں یہ عمران خان کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی نا کہ جی اسلامی ٹچ جو ہے وہ لگا دیں، تو کہتے ہیں جی وہ بھی قائد اعظم بھی ایسے ہی تھے، وہ اسلامی ٹچ لگایا انہوں نے تاکہ پاپولر سپورٹ ان کو ملے۔ تو کیا وہ بندہ ایسا ہے کہ جو اپنی ذاتی پاپولیرٹی کی خاطر اتنے لوگوں کی جان بھی قربان کروا دے؟ یعنی اس طرح کا معاملہ جو ہے سوچا بھی جا سکتا ہے؟ یہ بالکل ایک احمقانہ بات ہے۔ جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں بالکل واضح ہیں، وہ کس مشن پہ تھے، وہ کیوں یہ کام کرنا چاہ رہے تھے، وہ بالکل واضح ہے۔ تو یعنی اس پہ آپ دوسری رائے تو نہیں ہو سکتی۔ وہ تو بعد میں ہوا، ابھی تو ہم فاؤنڈنگ فادرز کی بات کر رہے ہیں نا، بعد میں جو ہوا وہ تو نقب لگی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب کہ یہ سارا معاملہ طے ہو رہا تھا، اس وقت کیا معاملہ تھا، اس وقت بڑی واضح ہے یہ چیز۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی ایک بڑی شخصیت ہے جو فاؤنڈنگ فادرز میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ لیاقت علی خان ہے، جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں بھی آپ کلیئر ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی بندہ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو دستور ساز اسمبلی تھی اس کے اندر قرارداد مقاصد کو پیش کیا تھا، اور قرارداد مقاصد جس سے آج تک جو ہے یہ لبرل جو ہے وہ خائف ہیں، غصہ کھاتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے پاکستان کے آئین کا حصہ بن گیا، کہ اس کے اندر یہ اصل بات ہی جس سے ان کو آگ لگتی ہے وہ کیا ہے کہ جی یہاں پر سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا، یہاں پہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے، اور جتنے بھی یہاں پر جو لوگ ہوں گے الیکٹڈ جو ہوں گے پارلیمنٹیرین جو بھی حاکم ہوں گے وہ امانت کے طور پر جو ہے اس کو استعمال کریں گے، اسی سے تو ان کو چڑھ ہے۔ بہرحال جو ان کی اس والے سے سپیچ تھی، یعنی سپیچ ہی تھی اور انہوں نے قرارداد کو پیش کیا تھا، میں کچھ پڑھ کے اس کے حصے بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے اس کو پھر جو ہے پیش کیا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کل کائنات کا بلا شرکت غیر حاکم مطلق ہے، اسی نے جمہور کی وساطت سے مملکت پاکستان کو اختیار حکمرانی اپنی مقررہ حدود کے استعمال کرنے کے لیے نیابت عطا فرمایا، یہ نیابت کے لیے جو ہے عطا فرمایا، خلافت کے لیے عطا فرمایا، چونکہ یہ اختیار حکمرانی ایک مقدس امانت ہے، لہذا جمہور پاکستان کی نمائندہ مجلس دستور ساز فیصلہ کرتی ہے کہ آزاد اور مختار مملکت پاکستان کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے۔ یعنی یہاں سے پھر وہ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ وہ دستور جو بنے گا اس کی بنیادیں کیا ہوں گی، جس کی روح سے مملکت جملہ حقوق اور اختیارات حکمرانی جمہور کے منتخب نمائندوں کے ذریعے سے استعمال کرے، جس میں اصول جمہوریت و حریت، مساوات اور رواداری اور عدل عمرانی کو جس طرح اسلام نے ان کی تشریح کی ہے۔ یعنی یہ جو جتنے بھی تصورات ہیں، چاہے وہ جمہوریت لے لیں آپ، چاہے وہ حریت کا تصور لے لیں، چاہے وہ مساوات کا تصور لے لیں، چاہے وہ رواداری کا تصور لے لیں، یعنی جتنے بھی یہ تصورات ہیں ان کو جس طرح اسلام دیکھتا ہے اس طرح ہم قبول کریں گے، جس طرح ویسٹ دیکھتا ہے اس طرح ہم قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ آج بھی جو ہے قرارداد مقاصد کا یہ حصہ ہے۔
اور جس کی روح سے اس امر کا اقرار واقعی انتظام کیا جائے کہ اقلیتیں آزادی کے ساتھ اپنے مذہبوں پر عقیدہ رکھ سکیں اور ان پر عمل کر سکیں اور اپنی ثقافت کو ترقی دے سکیں، یہ اسلام کا اصول ہے کہ اقلیتیں جو ہیں وہ رہ سکتی ہیں۔ ایک پروٹیکٹڈ منارٹیز کے جو ہے پروٹیکٹڈ منارٹیز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیشہ سے اسلام کے اندر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی اس کو اکنالج کیا گیا۔ اب آگے جا کے جو ہے مطلب کافی طویل ہے، وہ قرارداد مقاصد کو ابھی موقع نہیں ہے کہ ہم تفصیل میں جائیں اس کے، لیکن وہ بہت زبردست ایک دستاویز ہے جس نے بعد میں جو ہے جتنی بھی دستور سازی ہوئی اس کو ڈائریکشن دے دی، اور اسی کی بنا پہ 1973 کا وہ آئین بنا، جو کہ جس کے اندر پھر جو ہے یہ تمام اصولوں کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا گیا۔ اسی میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، یعنی اس پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت سے منافی نہیں ہوگی۔ تو آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایوان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بابائے ملت قائد اعظم رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کے متعلق اپنے جذبات کا متعدد مواقعوں پر اظہار کیا تھا اور قوم نے ان کے خیالات کی تائید کی۔ تو اب بات یہ ہے کہ ان کا جو موقف تھا وہ بڑا کلیئر ہے، ہمارے سامنے آ گیا۔ ان کے قریبی ساتھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے یہی باتیں ہمارے سامنے کی تھی، اور اسی پر ان کو پھر عوام کی تائید بھی ملی تھی۔ تو پاکستان اس لیے قائم کیا گیا کہ اس برصغیر کے مسلمان ٹھیک ہے آگے پھر وہ ٹھیک آگے تو خیر تفصیلات ہیں اس کی، میں اس پہ نہیں جاتا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کتنے بجے؟ 9:15 بجے، تو پھر ہمارے پاس ٹائم بس تقریباً ختم ہو گیا۔ بس یہ کنکلوڈ ہی کرتے ہیں ایسے۔ تو بہرحال لیاقت علی خان کا معاملہ بھی بہت کلیئر ہے، انہوں نے ہی اس کو یہاں پہ پیش کیا، اور باقاعدہ پھر 3-4 دن کی ڈبیٹ کے بعد پھر یہ باقاعدہ اپروو ہوا قرارداد مقاصد، تو ان کا موقف بھی واضح ہو گیا ہمارے سامنے۔ تو اب جو ہے یہ سارے جو پروپیگنڈا ہمارے سامنے کیا جا رہا ہے، اس کی کیا حقیقت رہ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس لیے اب ان لوگوں نے اب تیسرا پروپیگنڈا شروع کیا، یہ دوسرا بھی نہیں چل سکا کہ جی جناح جو ہے وہ کلیئر نہیں کر سکے، تو تیسرا پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ جو پاکستان کی جو بھی شناخت تھی، دو قومی نظریہ جو تھا، یہ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہو گیا جی؟ کیونکہ دیکھیں جی جہاں پہ جو ایتھنک ڈیوائڈز تھیں وہ تو برقرار رہیں، اور اس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ مشرقی پاکستان پہلے ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ KPK اور سندھ اور بلوچستان میں سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں، اور وہاں پہ ایتھنک جو موومنٹس ہیں بڑے زور و شور سے چل رہی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی آئیڈینٹی کے فیل ہونے کی علامتیں یہ کہانی ڈال رہے ہیں۔ اچھا پھر سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جو ہے نا ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی اصل جو اوریجن ہے نا اس پہ جائیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ انڈس ویلی سویلائزیشن، جو ہماری یہاں پہ جو اصل بنیاد ہے وہ انڈس ویلی سویلائزیشن سے ہمیں تلاش کرنی چاہیے۔ اب اگر آپ اس چال کو سمجھیں کیا ہے، وہ سویلائزیشن جو 7,000 سال پرانی ایک سویلائزیشن ہے، جس میں ہمارا دین اسلام سے جیسا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اگر رائج تھا تو ہندو مت رائج تھا، تو یعنی اس سے ہم تعلق جوڑ لیں، اور ہندو جو روایات ہیں اور وہ جو بھی ان کی پریکٹسز ہیں وہ ہمارے اندر جو ہے رائج پا جائیں، اسلام سے تعلق توڑ لیں ہم، مطلب جس کی خاطر ہمارے فاؤنڈنگ فادر نے اسٹرگل کی، لوگوں نے لاکھوں قربانیاں دیں، اور جو پھر اتنے سالوں سے 77 سال ہو چکے ہیں نا کہ یہی آئیڈینٹی جو ہے مسلمانوں کو پڑھائی گئی، یہاں کے لوگوں کو پڑھائی گئی، اس کو ہم چھوڑ دیں اور ان کے کہنے پر اپنا تعلق جوڑ لیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن یعنی ہڑپا اور موہنجو سے اپنا جو ہے نا تعلق جوڑ لیں۔ تو یعنی یہ ان کو اپنا ظاہری بات ہے ذہنی طور پہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کرانا چاہیے کہ یہ کیا مشورہ دے رہے ہیں یہاں پر۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے نا یہاں پہ ہولی منائی جا رہی ہے۔ آپ نے سوچا کبھی یہ لبرلز ہولی منانے کو کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ لبرل یا سیکولر تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ تو مطلب زیادہ تر ایتھیسٹ ہوتے ہیں یا پھر دین ان کا نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو یہ کیا بات ہے کہ ہولی منانے میں بڑے آگے ہیں یہ؟ اب سمجھ آیا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہولی اس لیے پروموٹ کر رہے ہیں کہ ہولی وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ادھر سے اس وقت سے منائی جا رہی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم تو صدیوں سے جو تہوار منایا جا رہا ہے وہ منا رہے ہیں یہاں پر۔ یہ اب ان کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، اب پتہ نہیں دیکھیں کب تک یہ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی ذریعہ بات ہے کہ جو آبیاری ہے، پاکستان کی جو شناخت ہے وہ اس کی آبیاری بڑے مطلب لاکھوں لوگوں کے خون سے ہوئی ہے، وہ ایسے جو ہے وہ شناخت اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہے۔ دوسرا ان کا بڑا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، بڑا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ
کبھی پاکستان کے حکمران جو ہے عربوں سے ہمارا تعلق جوڑتے ہیں، کبھی ہمارے حکمران جو ہیں وہ ترکوں سے جوڑتے ہیں، اور پھر یہ کیا تکلیف ہے ان کو کہ فلسطین کا مسلمان مرے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں پہ پروٹیسٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا کیا تعلق ہے فلسطینیوں سے، ان کا کیا تعلق جو ہے ترکوں سے؟ بلکہ وہ کہتے ہیں جو خلافت موومنٹ جو یہاں پہ شروع ہوئی تھی نا، خلافت موومنٹ، سب سے پہلے تو وہیں سے آئیڈینٹی کرائسس شروع ہو گیا تھا۔ ہمارا کیا تعلق خلافت وہ جو ترکوں کی خلافت سے؟ اب ان کو بیوقوفوں کو کیا پتا، یہ مسلمان ہے بھائی، یہ مسلمان ہے جس کا تعلق اسلام سے ہے۔ جہاں بھی کوئی مسلمان ملتا ہے اسے السلام علیکم کہو تو وہ اپنائیت کا احساس ہو جاتا ہے۔ آج بھی ترکوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو پاکستانیوں کی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ نہ تو ہم ترکی نسل ہیں، نہ ہی ان کی زبان بولتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، وہ اسلام کی وجہ سے عزت دیتے ہیں۔ تو ان کو اصل میں چڑ ہے اسلام سے، نفرت ہے ان کے دل میں بھری ہوئی اسلام کی۔ وہ چاہتے ہیں اسلام سے تعلق توڑ لو، باقی جو مرضی اپنا لو، ٹھیک ہے۔ یا پھر آج کل ان کا جو نیا موقف یہ ہے کہ جی ہمیں اپنی ساری شناخت بھول دینی چاہیے اور انٹرنیشنل شناخت بنا لینی چاہیے ہیومینٹی کے ساتھ، یعنی وہی ہیومنزم کا فلسفہ، وہی لبرلزم اور جو ہے نا سیکولرزم کا فلسفہ چاہتے ہیں ہم اپنا لیں۔ اور حالانکہ یہ وہ نظریات ہیں جو ویسٹ کے اندر بھی پٹ چکے ہیں، ویسٹ خود اس سے بڑا تنگ ہے، لبرلزم کا نظریہ وہاں فیل ہو چکا ہے، تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایتھنک ڈیوائڈز جو ہیں وہ کھڑی ہو چکی ہیں، وہاں فار رائٹ جو ہے وہ اب اس کا رائز آپ کو نظر آتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو فیلڈ آئیڈیالوجی جو وہاں پہ فیل ہو چکی ہے اس کو اپنا لیں، اس کو اپنا لیں، انڈس ویلی سویلائزیشن سے تعلق جوڑ لیں۔ یا یہ بھی موقف ان کا آ رہا ہے کہ یار کوئی بھی آئیڈینٹی جو ہے نا مسلط نہ کرے یہاں کی اسٹیٹ، جو یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ دیا جائے کھلا، ٹھیک ہے، تاکہ بیڑا غرق ہو کے رہے خوب، یعنی اور کچھ بھی کر لو، اسلام کے ساتھ جو تعلق ہے نا جو جڑا ہوا ہے اچھا خاصا، اس کو توڑ لو۔ یہ ان کا مشورہ ہے، اور مشورہ کس طرح بڑے خیر خواہی کے طریقے سے دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے جو ہے بڑا بھلا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا اس میں۔ تو اللہ تعالیٰ جی ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جی ان کو ہدایت دے۔ پر ہم جو ہے مقصد یہ تھا کہ جو اس پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ہم رد کریں دلائل کے ذریعے سے۔ تو یہاں پہ ہم نے وہ ایویڈنسز سامنے رکھے، وہ دلائل سامنے رکھے جو کہ بالکل واضح طور پہ سب کے لیے ایکسیسیبل ہیں، اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی شناخت اسلام ہے، اسلام تھی، اسلام ہے، اور انشاءاللہ اسلام ہی رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔